جو قوم بنی اسرائیل کے خاص وہ اپنی نظر میں بادشاہ سمجھتے تھے، انہیں لے کے کوہ طور پہ گئے. تو اللہ نے کہا موسیٰ سے کہ تم اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر تو یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ باقی رہا تو اس کا مطلب ہے کہ تم مجھے دیکھ سکتے ہو، اور اگر یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا تو تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. کہتے فلما تجلی ربہ، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ خدا کی تجلی ایک ظاہر ہوئی، ایک نور ظاہر ہوا، اس کے بعد پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور یہاں تک کہ فخر موسیٰ صاعقہ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو گئے. اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا موسیٰ لن ترانی، موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. یہاں پر جو نفی ہے عربی گرامر کے اعتبار سے وہ تاکیدی ہے، یعنی صرف یہ نہیں کہ تم نہیں دیکھ سکتے، یعنی ہرگز تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. اور یہ نفی تعبیدی ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے نفی ہے، نہ مجھے اس دنیا میں دیکھ سکتے ہو نہ تم مجھے آخرت میں دیکھ سکتے. اگر اللہ کے نظر آنے کی کوئی صورتحال ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی کو نظر آ جاتا. اور خاص طور پہ شاید میرے بچوں کے ذہن میں، نوجوانوں کے ذہن میں، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کس سے جا کے ہم کلام ہوتے تھے کوہ طور پر. اللہ کی جو ایک صفت ہے متکلم وہ ہماری طرح نہیں ہے، وہ ہماری طرح بات نہیں کرتا. دیکھیں ہم بات کرنے کے لیے زبان کے محتاج ہیں، ہمارا منہ ہے، فضا سے آواز نکلتی ہے. اللہ ان اعضاء کا محتاج نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ ان اعضاء کا محتاج ہوگا تو پھر وہ خدا نہیں ہے. یعنی اگر یہ اعضاء ہیں تو وہ بول سکتا ہے، اگر یہ اعضاء ہی نہیں تو وہ بول ہی نہیں سکتا، وہ تو محتاج ہو گیا، وہ خدا نہیں ہے. اللہ کے متکلم ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کسی بھی چیز کے اندر آواز پیدا کر کے اور سامنے والے کو سنا دیتا ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایسے ہوتا تھا، اللہ ایک درخت کے اندر آواز پیدا کرتا تھا، وہاں سے آواز پیدا کر کے سامنے والے کو سنا دیتا ہے. یعنی اللہ کسی چیز میں چاہے، وہ چاہے کسی سے کوئی بات سنانا، وہ ایک دیوار کے اندر آواز پیدا کر دے، درخت کے اندر آواز پیدا کر دے، جتنی اس کی مخلوقات ہے وہ کسی کے ذریعے بھی ہم کلام کسی سے ہو سکتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. اور جو بعض اہل اسلام کہتے ہیں کہ اللہ دنیا میں نہیں آخرت میں نظر آئے گا، وہ قرآن کی ایک آیت ہے وَوُجُوهِ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ، کہ قیامت کے دن چہرے دیکھ رہے ہوں گے. وہ کہتے ہیں کہ شاید قیامت کے جو چہرے دیکھ رہے ہوں گے وہ اللہ کو دیکھ رہے ہوں گے. دیکھیے دیکھتا چہرہ نہیں، دیکھتی آنکھیں. اس آیت کی تفسیر کے حوالے سے ائمہ معصومین نے فرمایا کہ اللہ نے وہاں پہ لفظ آنکھ استعمال نہیں کی کہ آنکھیں اسے دیکھ رہی ہوں گی، بلکہ آنکھوں کے بارے میں دوسری آیت میں ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ آنکھیں اسے نہیں دیکھتی مگر وہ دیکھتا ہے. اور یہاں پہ اللہ نے آنکھوں کا نہیں کہا، وَوُجُوهِ، چہرے اسے دیکھ رہے ہوں گے. تو اس آیت کی تفسیر میں ائمہ نے فرمایا کہ چہرے اس کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، یعنی اس چہرے خدا کی رحمت کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہ اس کی رحمت کے منتظر ہوں گے کہ شاید اللہ ہمارے اوپر آج کوئی اپنی رحمت نازل کر دے. اور اس حوالے سے اگر نہج البلاغہ میں دیکھیں حضرت علی علیہ السلام کے خطبہ ہے، مشہور ہے ثعلب یمانی نے مولا سے در حقیقت ایک سوال کیا تھا. اس نے کہا مولا کو مخاطب کرتے ہوئے ہل رأیت ربک یا امیر المؤمنین، کیا مومنوں کے امیر کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو مولا نے کہا کیف اعبد ما لا ارى، میں کیسے اندیکھے کی عبادت کر سکتا ہوں جسے میں نے دیکھا نہ ہو، علی نے اس کی کیسے عبادت کی ہو. اس حوالے سے خود آپ اگر جا کے نہج البلاغہ میں وہ خطبہ پڑھیں تو پھر اس کے بعد ثعلب یمانی نے جب سوال کیا نا کہ آپ نے کیسے دیکھا ہے، تو وہاں پہ مولا نے کہا جب میں نے یہ کہہ دیا کہ میں دیکھے کہ عبادت کیسے کروں، شاید اس کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ اللہ کو جسم رکھتا ہے، وہ نظر آتا ہے. آگے مولا نے کہا لا تدرکہ العیون بمشاہدۃ العیان، ثعلب یمانی یاد رکھو آنکھیں اسے ہرگز نہیں دیکھ سکتی، وَلَكِن تُدْرِكُهُ الْقُلُوبُ بِحَقَائِقِ الْإِيمَانِ، دل قوت ایمان کے ذریعے اس کا نظارہ کرتے ہیں. کہ جو آپ کے اطراف میں خدا کی مظاہر قدرت ہے ان کے ذریعے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات
کا ادراک کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہیں کہ ان آنکھوں کے ذریعے وہ بھی امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے نفی کی ہے۔ بلکہ ایک جملہ بڑا مشہور ہوا تھا، ممبر سے خطیب نے پڑھا تھا کہ حضرت علی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے یہی شروع کی عبادت پڑھی کہ کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ حضرت علی نے کہا میں کیسے اندیکھی کی عبادت کروں؟ اب آگے وہ جو جملہ یعنی خطیب پڑھ رہے تھے اور بڑا وہ وائرل بھی ہوا تھا، تو اس نے کہا کہ اچھا بتائیے اس کا چہرہ کیسا ہے، اس کے ہاتھ کیسے ہیں، اس کے منہ کیسے ہیں، اس کی ٹانگیں کیسی ہیں؟ تو نعوذ باللہ اس نے کہا کہ مولا علی نے کہا ادھر میری طرف دیکھو جیسی ہے تمہیں نظر آئے، بالکل نہ مولانا کی طرف۔ اس لیے کہ شاید انہیں بھی پتا ہوگا جن کے سامنے میں بات کر رہا ہوں ان میں سے کسی نے جا کے نہج مولانا کھول کے دیکھنی نہیں ہے۔ وہاں پہ مولا علی علیہ السلام کا جملہ ہے لا تدرکہ العیون بمشاہدۃ العیان، اللہ کو ان آنکھوں سے نہیں غالب تم دیکھ سکتے، ولیکن تدرکہ القلوب بحقائق الایمان، دل قوت ایمان سے اس کا نظارہ کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نہ اس دنیا میں نظر آتا ہے اور نہ ہی آخرت میں نظر آتے ہیں۔ اس سے متصل ایک اور عقیدے کی بات کہہ دیتا ہوں، یہیں سے ہمارے نزدیک حلول کا عقیدہ رکھنا بھی شرک ہے، یعنی اللہ خود نظر نہیں آتا۔ اسی طرح اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کسی کے وجود کے اندر سما سکتا ہے، یہ عقیدہ بھی شرک ہے۔ جیسے عیسائیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وجود تھا، اندر خدا بول رہا ہوتا تھا۔ اسی طرح جیسے محمد ابن نصیر نے یہ عقیدہ شیعوں میں داخل کرنے کی کوشش کی کہ بظاہر امام کا وجود ہوتا ہے، اندر نعوذ باللہ خدا بول رہا ہوتا ہے۔ نہیں، جب امام علیہ السلام کو پتہ چلا، امام علی تقی علیہ السلام کو کہ وہ ائمہ اہل بیت کے بارے میں حلول کا عقیدہ ہمارے چاہنے والوں کو بتا رہا ہے کہ حضرت علی کے اندر خدا نے حلول کیا، پھر امام حسن کے اندر، پھر امام حسین کے اندر، اور وہ کہتا ہے نعوذ باللہ اب امام علی نقی علیہ السلام کے اندر خدا نے حلول کیا ہوا ہے۔ جیسے ہی امام کو یہ پتہ چلا، امام نے محمد ابن نصیر پہ لعنت کرتے ہوئے کہا نہ محمد ابن نصیر کا ہم سے کوئی تعلق ہے، نہ اس کے افکار کا ہم سے کوئی تعلق ہے۔ اس لیے جہاں خدا نظر نہیں آتا وہیں پہ خدا کے بارے میں حلول کا عقیدہ رکھنا بھی شرک کے مترادف ہوتا ہے۔ دعا ہے کہ بارے الہ ہمیں حقیقی معنی میں اپنی ذات کی برکت نصیب فرمائے، اکبر کے گناہوں کی بخشش کے لیے، مرحومین کے بلند کے درجات کے لیے بلندتر سلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیے انسان کی تعلیم و تربیت کے لیے ہی یہ سارا ایک ہدایت کا سلسلہ جاری کیا تھا، تاکہ انسان جو اپنا علم کا صحیح محور و مرکز ہے ان ذوات مقدسہ سے علم حاصل کرے، کہ در حقیقت خدا کی بارگاہ سے علم حاصل کرنے کے بعد پھر آگے مخلوق تک پہنچاتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ذمہ داری ہے، اب سورہ جمعہ کی دوسری آیت میں وہ پڑھتے ہیں کہ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم، اب ذمہ داری کہ یتلو علیہم آیاتہ، کہ نبی آیتیں پڑھ کے سنائیں، ویزکیہم، اور لوگوں کے نفسوں کو پاک کریں، ویعلمہم الکتاب، لوگوں کو کتاب کی تعلیم دیں، والحکمہ، اور حکمت کی باتیں سکھائیں۔ اگر آپ یہاں پہ غور کریں، جو کتاب و حکمت کی تعلیم ہے، اس سے پہلے اللہ نے ایک اور ذمہ داری بیان کی ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، کہ ان کا تزکیہ نفس کرے، ان کے نفس پاک کرے، یعنی ان کا ظرف اگر پاک ہوگا تو پھر کتاب و حکمت اس کے اندر سما سکے گی۔ اور گویا علماء کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے ترتیب رکھی ہے کہ نبی کو پہلے کہا ان کا نفس پاک کرو اور پھر کہا کتاب و حکمت کی تعلیم دے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ تزکیہ نفس کا مرحلہ پہلے ہوتا ہے اور تعلیم کا مرحلہ بعد میں ہوتا ہے۔ لیکن ہم عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر صرف تعلیم ہو جائے تو اس کے ہوتے ہوئے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نہیں، جو قرآن میں نبی کی بھی ذمہ داریاں اللہ نے کہا کہ تعلیم سے پہلے ان کے نفس کو پاک کرو۔ اور اسی لیے اگر ہم اپنے نظام تعلیم کے حوالے سے بھی میں بات کروں، جتنے ہمارے کالج یونیورسٹی سکولز ہوتے ہیں وہاں پہ جب گریڈنگ ہو رہی ہوتی ہے وہاں پہ تعلیم دیکھی جاتی ہے، تربیت نہیں دیکھی جاتی۔ جب پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہوتی ہے، آپ اسکول میں گئے، بچے کی کیا رپورٹ ہے، شاید وہ آپ کو یہ نہیں بتائیں گے کہ آپ کے بچے نے تربیت کے کتنے نمبر لیے ہیں، ہاں وہ کہیں گے کہ تعلیم میں آپ کے بچے کا یہ گریڈ ہے۔ لیکن جو ہمیں اسلام اور قرآن سکھاتا ہے کہ ہمیں تعلیم سے پہلے تربیت کے مرحلے کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔
اور بلکہ یہاں تک کہ جو آئمہ معصومین اور رسول کی احادیث ہے تعلیم سے متعلقہ، وہاں پہ رسول خدا اور آئمہ نے فرمایا کہ اگر تم اپنے بچے کو تعلیم بھی دلوا رہے ہو تو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم کس استاد کے زیر تعلیم اسے تعلیم دلوانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ استاد کے افکار و نظریات بچے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ اگر آپ دیکھیے یہ جو ہمارے مسئول کی، میں اپنے پاکستان اسلامی جمہوریہ کی بات کرتا ہوں، جو شاید بڑے رہیں گے کہ ہماری یونیورسٹیز ہوں گی، اگر آپ ان نوجوانوں سے ملیں، خاص طور پر جو یہ نوجوان بیٹھے ہیں، ان میں سے اکثر نوجوان جو ہے وہ لادینیت کی طرف مائل ہوتے ہیں، وہ تھیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ ان سے بات کریں، مجھے کئی ایسے نوجوانوں سے ملنے کا اتفاق ہوتا ہے، یعنی ان کے ذہن میں اپنے دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، اپنے مذہب کے بارے میں بہت زیادہ اشکالات ہوتے ہیں۔ شاید وہ سمجھتے ہیں کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، وہ دوسرا لادینیت کا طریقہ صحیح ہے، اور اس میں ان نوجوانوں کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ شاید ہم کہیں کہ ان نوجوانوں کا قصور ہے، اصل میں جو ہمیں اسلام یا آئمہ معصومین نے تعلیم دیا ہے کہ بلوغت سے پہلے یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، جیسے آپ انہیں دیگر تعلیم دے رہے ہیں ویسے جو افکار و نظریات دین سے متعلق اسے رکھنے ہیں ان کی بھی تعلیم دینی والدین کی ذمہ داری ہے۔ ہم چونکہ اپنے بچوں کو وہ تعلیم نہیں دیتے، پھر ہم انہیں دوسری تعلیم کا راستہ دکھا دیتے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے کہ اس استاد نے جو نظریات پڑھے ہیں، اب وہ ساری کائنات اور ہر چیز کو ایک سائنس کے زاویے میں پرکھے گا، حالانکہ سائنسی نظریہ اس قابل ہے کہ وہ غلط ثابت ہو سکتا ہے۔ آج کل ایک تفسیر نوجوانوں کو بہت اٹیک کرتی ہے، وہ قرآن کی علمی تفسیر ہے، یعنی سائنٹیفک بنیادوں پہ اگر کوئی تفسیر ہو تو بظاہر ہم مسلمانوں کو بہت اٹیک کرتی ہے کہ دیکھیں سائنسی نظریہ فلاں یہ ہے اور قرآن کی آیت بھی یہی کہہ رہی ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ اس طرح یقینی بنیادوں پر تفسیر کرنا حرام ہوتا ہے۔ یعنی اگر میں یہ کہوں کہ یہ سائنسی نظریہ ہے اور قرآن کی یہ آیت بھی وہی سائنسی نظریہ بیان کر رہی ہے، اس لیے جائز نہیں ہے کہ وہ جو سائنسی نظریہ ہے، ہو سکتا ہے کل کو ایک سائنسدان آئے اسے غلط ثابت کر دے۔ اگر وہ سائنسی نظریہ غلط ثابت ہو گیا اور ہم نے یقین سے کہہ دیا ہماری آیت بھی یہی ہمیں نظریہ دے رہی ہے، تو نعوذ باللہ اس کا مطلب ہے کہ قرآن بھی وہ غلط نظریہ پیش کر رہا ہے۔ اس لیے ہم یہ امکان اور احتمال دے سکتے ہیں کہ شاید وہ جو نظریہ بیان کیا گیا ہے قرآن میں بھی اللہ اسی چیز کی طرف اشارہ شاید کر رہا ہو، احتمال کی بنیاد پہ بیان کیا جا سکتا ہے۔ اور ہاں وہ کوئی قاعدہ قانون کے جو ناقابل تغیر ہوتا ہے، اگر قرآن اس کی یقیناً تائید کر رہا ہوتا ہے اسے بیان کرنے میں اشکال نہیں ہوتا، لیکن جو قابل تغیر اشکال ہوتے ہیں تو اس میں ہم قرآن کی اس طرح سے تفسیر بھی نہیں کر سکتے۔ لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ اپنی تعلیم سے پہلے تربیت کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ سماعت پڑھیے محمد۔ اور اسی حوالے سے ہماری حکومت نے بھی پھر یہ نعرہ لگایا تھا حکومت سے آنے سے پہلے، میں نے پچھلے جمعے بھی اشارہ کیا ہے، چونکہ کل بھی مذہب تشیع کے اکابرین نے ایک مشترکہ پیس کانفرنس کی تھی جس میں یکساں قومی نصاب کے حوالے سے انہوں نے اپنے اعتراضات ریکارڈ کروائے تھے۔ اب اس میں یہ ہے کہ دیکھیے اگر جو نیا قومی نصاب تعلیم بنایا جا رہا ہے، اگر اس میں دینی اسباق دیکھیں تو اس کے اندر ہمیں تکفیریت نظر آتی ہے۔ یعنی ایک وہ ہے کہ جو انہوں نے کہا کہ ہم اسلامیات کا پورشن بنانا ہے، اگر وہ اسلامیات کا پورشن دیکھ لیں گے یکساں قومی نصاب تعلیم تھا، یعنی ہر مسلمان کے لیے قابل قبول ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم اس میں اسلامی شخصیات بھی پڑھا رہے ہیں تو ہمیں ان شخصیات کو پڑھانا چاہیے جو ہر ایک کے نزدیک قابل قبول ہو۔ وہ جو ہر ایک کے نزدیک قابل قبول ہے انہیں نکال دیا گیا ہے، اور جو اکثر کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے، ایک تکفیری سوچ رکھنے والوں کے نزدیک قابل قبول ہے، انہیں نصاب میں داخل کر دیا۔ ایک یہ ہے، اور دوسرا اگر آپ دنیاوی حوالے سے دیکھیں، اب مثلا سائنس کا چیپٹر ہے تو عام طور پہ جو اسی ایک فلسفیانہ بنیاد ہے وہ زیادہ تر لادینیت میں نظر آتی ہے۔ یعنی اگر بچہ شاید کچھ عرصے کے بعد جب وہ نصاب تعلیم پڑھ لے تو بجائے یہ کہ اسے وہ نظریہ پڑھایا جائے کہ جس سے اسے یہ محسوس ہو کہ نہیں میرا دین بالکل حق بجانب ہے، شاید وہ کل کو اس دین کا ہی انکار کر دے۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نصاب تعلیم مرتب کرنے والے تھے ان کے اپنے افکار و نظریات ایسے تھے، اور اس حوالے سے واضح طور پہ جب سے کہ نصاب تعلیم بنا، ایک متحد علماء بورڈ ہے، اس میں تمام مسالک کی نمائندگی ہوتی ہے۔ جو مکتب اہل بیت کے نمائندگان تھے انہوں نے ایک ایک کتاب پڑھی اور اپنے جو اشکالات اعتراضات تھے وہ انہوں نے وفاق کی جانب روانہ کیے، لیکن ابھی تک وفاق نے اس پر کوئی ایکشن نہیں کیا، بلکہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ حکومتی نمائندگان بڑھ چڑھ کر جو مختلف جگہوں پہ ایسی تقریبات ہوتی ہے تو وہ اسی یکساں قومی نصاب تعلیم کو نافذ کرنے کے لیے اس کی جو بہتریاں ہیں وہ گنوا رہے ہوتے ہیں، لیکن انہیں یہ بخوبی معلوم ہے کہ اکثر مسلمان اس نصاب تعلیم پر اعتراض اور اشکال رکھتے ہیں، اس لیے کہ اس میں ایک فرقے کے نظریات کو نافذ کیا گیا ہے، باقی اسلامی تعلیمات کو چھوڑ دیا گیا۔ اب مثال کے طور پر اہل بیت علیہ السلام وہ تمام مسلمانوں کا مشترکہ سرمایہ ہے، ہمیں ایک بھی ایسا چیپٹر نہیں نظر آئے گا جہاں پہ اہل بیت رسول کے نام سے بیان کیا گیا۔ اور کربلا ایک مشترکہ اثاثہ ہے کہ جب اسلام کی جڑوں کو کاٹا جا رہا تھا تو اس وقت امام حسین علیہ السلام نے قیام فرمایا اور امام علیہ السلام نے اسلام کو زندہ و جاوید کیا، جہاں تک کہ پہلی کتاب سے لے کے 10ویں کلاس تک کہیں عاشورہ اور کربلا کا ذکر تک نہیں۔ اور جب وہاں پہ مختلف مذہبی تہوار بھی بیان کیے گئے، اب مذہبی تہوار میں مثلا کرسمس تک کو داخل کیا گیا یا ہولی تک کو بیان کیا گیا، لیکن وہاں پہ عاشورہ کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جان بوجھ کر آنے والی نسلوں کو ایک مخصوص فکر اور سوچ کے تحت ہم پروان چڑھانا چاہتے ہیں۔ اس کے اندر بالکل یکسانیت نہیں ہے، کہیں اس کے اندر قومیت نظر نہیں آتی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے تکفیریت کو پروموٹ کیا جائے اور بجائے مسلمانوں کو اتحاد کی لڑی میں پرونے کے انہیں اور زیادہ تفریق اور انتشار کی طرف لے جانا چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم کا جو ایک نظریہ تھا وہ بہتر تھا، وہ چاہتے تھے کہ ایک نصاب تعلیم ہونا چاہیے، لیکن ان کے اطراف ایسے لوگ موجود ہیں جو انہیں غلط راستے کی طرف لے جائیں گے۔ وزیر اعظم کو اس طرف متوجہ ہونا چاہیے، ارباب اقتدار کو متوجہ ہونا چاہیے، اور جو اہل تشیع علماء نے اپنے تحفظات پیش کیے ہیں یا تو ان تحفظات کے مطابق اس نصاب تعلیم کو مرتب کیا جائے، اور اگر وہ کہیں کہ اسی صورت میں اسے لاگو کیا جائے گا، اس حوالے سے تمام علماء اکابرین شیعہ تنظیموں کا یہ مشترکہ نظریہ ہے کہ ہمیں اس شکل میں یہ نصاب تعلیم بالکل قبول نہیں۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد، بیت دشمنوں پہ لعنت، اور اس حوالے سے آپ سب کی ذمہ داری ہے، آپ جس ڈپارٹمنٹ میں ہیں جہاں پر بھی جو کام کرتے آپ اپنی آواز بلند کیجئے اور ارباب اقتدار تک اپنے احتجاج ریکارڈ کروائیے کہ یہ نصاب تعلیم قابل قبول ہمارے لیے نہیں ہے۔ شاید آپ کہیں کہ اگر وہ لاگو ہو جائے تو کیا ہے، وہ 1 سال 2 سال کے لیے نہیں، وہ آنے والی نسلوں کی تعلیم و تربیت کا سوال ہے، اور یہ رسول خدا کا، جیسے میں نے کہا کہ ذمہ داریوں میں سے ایک یہ تھا کہ رسول خدا کا یہ پیشہ تھا کہ وہ لوگوں کو تعلیم دے، تو ہمیں اپنے تعلیمی بنیادیں اسی پر استوار کرنی چاہیے جس سے ہم دین و دنیا محفوظ رکھ سکیں اور اپنی آخرت کو بھی کامیاب بنا سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔